اللهم صل على محمد في آخر كلامنا كما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاری رحمہ اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے. اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کرام اور طلباء کی اہمیت اور عظمت کو بیان فرمایا کہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ، عظیم ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھ رہے ہیں یا قرآن پاک سکھا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم قرآن پاک کا علم اور اپنے دین کا علم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو ہم چن لیتے ہیں. جتنے بھی علماء ہیں یا طلباء ہیں یہ سب کے سب چنے ہوئے لوگ ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ علماء جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے کہیں گے کہ ان کے ہاتھ سے پکڑ کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں. تو حضرت جبرائیل امین علماء کرام کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور لوگوں کو برتنوں میں حوض کوثر، جام کوثر بھر بھر کے عنایت فرما رہے ہوں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علماء پہنچیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علماء کو اپنے ہاتھ کے اندر حوض کوثر کا، جام کوثر کے چلو بھر بھر کے ان کے منہ میں دیں گے. پھر لوگ پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا مقام، اتنی اہمیت، اتنا مرتبہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں علم دین کے اندر صرف کر دی تھی. یہ جتنے بھی علماء ہوتے ہیں علماء ربانیین ہیں جو صحیح معنوں میں عالم ہیں، عالم ربانی ہیں. اگر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو یہ اپنے بچپن سے ہی دین کے اندر لگ جاتے ہیں. بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے کہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، پھر وہاں سے فراغت ہوتی ہے تو زندگی کے 8 سال مدرسے کے اندر گزار دیتے ہیں. اور پھر مدرسے کی زندگی انتہائی مشقتوں بھری ہوتی ہے، بڑی تکلیفوں بھری ہوتی ہے. یہ کچھ لوگ جو ایک دن کے لیے مدرسے چلے جاتے ہیں، وہاں دال کھاتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہاں کی دال بڑی لذیذ ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے. لیکن جو بیچارے 8 سال مسلسل دال پر گزارا کرتے ہیں وہ پھر دال کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو بہرحال وہ بڑی مشقتوں سے وہاں وقت گزارتے ہیں، بہت مشکلوں سے وقت گزارتے ہیں. سردی، گرمی، رات، دن، بھوک، پیاس، عجیب طرح کا وہ وقت گزارتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ 24 گھنٹوں میں 4 روٹیاں ان کو کھانے کی ملتی ہیں. 2 روٹیاں دوپہر میں ملتی ہیں، 2 روٹیاں شام میں ملتی ہیں. اور وہ جو 2 روٹیاں ملتی ہیں اس میں سے 1 روٹی تو اس طرح سے آدمی سے ضائع ہو جاتی ہے کہ اس کی جو سائڈیں، جو کنارے ہوتے ہیں وہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور کچھ درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ جلا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جلی ہوئی روٹی نکال کر، اس کے کنارے نکال کر وہ مشکل سے 1 یا 1.5 روٹی بچتی ہے جو وہ کھاتے ہیں. اور پھر بھوک باقی ہوتی ہے تو مدرسے کے جو مطعم ہوتے ہیں اس میں لمبے لمبے دسترخوان ہوتے ہیں. تو پھر وہ بیچارے بچے وہ بچے ہوئے ٹکڑے جا جا کر کھاتے ہیں جنہوں سے. اور دال کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر دال کہاں پر ہے. بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ طلباء اپنا وقت گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ وہ دین سیکھنے کے اندر لگا دیتے ہیں.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مراتب بھی دیتے ہیں. ایسے تو نہیں کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جو صحیح معنوں میں علماء ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی عالم کی عزت کی گویا کہ اس نے میری عزت اور میرا احترام کیا، اور جس نے کسی عالم کی توہین کی گویا کہ اس نے میری توہین کی. اور ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے علماء سے بغض رکھا اللہ کی اس آدمی پر لعنت ہوتی ہے. تو علماء کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. یہ آج کل لوگوں کے دلوں سے علماء کی عظمت اور اہمیت اور مقام اور مرتبہ نکلتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کی قدر اس وقت ہوگی جب علم کی قدر ہوگی. آج کل ہمارے اندر سے علم کی قدر نکلتی جا رہی ہے، اس وجہ سے علماء کی قدر بھی نکلتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ مغرب نے ایسی چال چلی، ایسا ماحول پیدا کیا کہ علماء کی نفرت عوام کے دلوں کے اندر ڈال دی. اب جہاں بھی جایا جائے، دیکھا جائے تو علماء کو اکثریت لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سرحد میں تو ماحول بہت اچھا ہے، KPK کے اندر. پنجاب میں بہت حالات خراب ہیں، اسی طرح سے سندھ میں وہ علماء کو بہت نفرت کی نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور وہ جب کسی عالم کو یا کسی طالب علم کو دیکھ لیں تو اس طرح سے آواز سے پکارتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس انداز میں، کس لہجے میں گفتگو کر. تو علماء کی عزت اور علماء کا وقار عوام کے دلوں سے ختم کیا گیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جب تک علماء موجود ہیں دین اپنی صحیح شکل میں موجود ہے. جب تک علماء موجود ہیں دین کا ہر عمل، ہر شعبہ اپنی صحیح حالت اور حیت کے اندر موجود ہے. اگر انسان انصاف کی نگاہ سے پورے معاشرے پر نگاہ ڈال کے دیکھے تو جس طرح اپنا کام یہ علماء اور یہ قراء اور یہ حفاظ ادا کر رہے ہیں، کوئی اور طبقہ اس طرح سے اپنا کام ادا نہیں کر رہا، اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا. آپ کو کہیں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ملے گا جس نے کلینک کھول کے جو بیٹھ گیا اور کہے کہ میں مفت علاج کرتا ہوں، آ کے مجھ سے علاج کرا جائے. نہیں ملے گا، الا ماشاءاللہ شاید کہیں کوئی مل جائے. کوئی انجینئر ایسا نہیں ملے گا جس نے دکان کھول لی ہو کہ آؤ مجھ سے مفت میں نقشے بنواؤ، میں تمہیں نقشے بنا کے دیتا ہوں. کہیں کوئی پروفیسر ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ ہاں یہاں میں بیٹھ گیا ہوں، آؤ میرے پاس اکیڈمی ہے، مفت میں مجھ سے تعلیم لے جاؤ. نہیں ملے گا. ہاں ہر جگہ پر، ہر گلی میں، ہر مسجد میں آپ کو ایسے علماء ضرور ملیں گے مفت بیٹھے ہوئے. آپ جا کر جتنے مرضی ان سے فتوے پوچھ لیں، جتنے مرضی ان سے مسائل پوچھ لیں، جتنی مرضی ان سے تقریریں کروا لیں، وہ بالکل کریں گے اور آپ سے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے. ایک ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے علاج کے لیے، وہ پہلے 1000 روپے فیس لے لیتے ہیں، بعد میں سنتے ہیں. وہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، پہلے کہتے ہیں کہ 1000 روپے ہمیں دے دو. اگر ہم اپنے مسائل پوچھنے علماء کے پاس جائیں تو کبھی کسی عالم نے ہم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا. یہ دین کی کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ایسے علماء کا سایہ اس پوری امت پر تادیر قائم رکھے. اور کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو عالم بنا دیں تو وہ کھائیں گے کہاں سے. یہ لوگوں میں زیادہ بڑی پریشانی آج کل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں تو وہ کہاں سے کھائیں گے. تو اس پر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈرتے ہو کہ ہمارے بچے اگر دین کے عالم بن گئے تو وہ کھائیں گے کہاں سے. تو انہوں نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. اسی طرح سے اس کے تناظر میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو ملک کی سرحدات ہوتی ہیں ان کے اوپر حکومت کے لوگ کچھ لوگوں کو مقرر کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ آپ نے سرحدات کی حفاظت کرنی ہے. ان کو لوگ فوجی کہتے ہیں، یہ فوج والے یہ سرحدات کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے پینے کا انتظام کرنا، ان کے علاج معالجے کا انتظام کرنا. ان کی تمام تر چیزیں حکومت اپنے ذمے لے لیتی ہے. کیوں لے لیتی ہے؟ کہ وہ سرحدات کی حفاظت پر ہے. تو یہ جو علماء ہیں، یہ جو حفاظ اور قراء ہیں، یہ دین کی سرحدات کی حفاظت کے اوپر ہیں. اور جب یہ دین کی سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں، محافظ بنے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام تر ضروریات کا محافظ اللہ بن جاتے ہیں. پھر ان کی ضروریات اللہ پوری کرتے ہیں. استاد جی نے فرمایا کہ ہمارا ملک پاکستان ہے،
اس کی جو حکومت ہے بڑی کمزور سی ہے، پھر بھی یہ اپنے فوج والوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ان دنیا کی حکومتوں سے بھی زیادہ کمزور ہے؟ جو لوگ اس کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کو ایسا چھوڑ دیں گے؟ اللہ ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو غیب کے خزانوں سے دیتے ہیں۔ حضرت مولانا صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کے صحیح مصداق جو ہیں وہ علماء کرام ہیں، اور وہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتے ہیں۔ تو اس کی تشریح وہ فرماتے کہ یہ ہے بغیر حساب کے دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بغیر مشقت کے دیں، اور دوسرا اس کے اندر انسان کو توقع بھی نہ ہو اور مقدار کا علم بھی نہ ہو، بغیر حساب کے ہو، بغیر مشقت کے، بغیر توقع کے اور بغیر حساب کے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے صحیح مصداق جو ہے وہ علماء ہیں، اس لیے کہ عالم دین اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کوئی مشقت بھی نہیں کرتے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کوئی ساتھی آتا ہے، وہ رقم دے کے چلا جاتا ہے، ایک لفافہ دے کر چلا جاتا ہے، اس میں 5,000 ہے، 10,000 ہے، جتنا بھی ہے۔ تو اب اس عالم کی مشقت اس پر نہیں ہوئی، اس کو توقع بھی اس کی نہیں تھی اور اس کو حساب بھی نہیں تھا کہ مجھے کتنا مل رہا ہے۔ تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کے جو صحیح معنوں میں مصداق ہے وہ علماء کرام ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء سے سچی محبت نصیب فرمائے۔